الرحمن الرحیم۔ آج ہم منی، مزی اور ودی کے بارے میں جانیں گے۔ منی کے بارے میں جس طرح مردوں کی منی ہوتی ہے اسی طرح خواتین کی منی نکلتی ہے، لیکن ان کے رنگ میں فرق ہوتا ہے۔ اور مزی جو ہے، مزی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ شہوت کی صورت میں نکلتی ہے، اور جب یہ نکلتی ہے سفید پتلا پانی ہوتا ہے، اور اس کے بعد شہوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ منی کے نکلنے کے بعد تو اعلیٰ تناسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور شہوت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو مزی ہے، مزی اس وقت آتی ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد مزید شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ مسئلہ بھی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ بھی منی مزی دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے، البتہ جو ودی ہوتی ہے یہ صرف مردوں کے ساتھ مخصوص ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اسی کے حوالے سے ہم چند مسائل پڑھیں گے۔ اور شہوت کے ساتھ یہ نکلتی ہے، اور کبھی یہ جماع کے بعد بھی نکلتی ہے، اور کبھی غسل کے بعد بھی نکل جاتی ہے، اور کبھی بندہ پیشاب کر رہا ہوتا ہے، پیشاب کے بعد بھی چند قطرے آ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر جب شہوت کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کیفیت کے اندر یہ چیز آتی ہے، تو اس سے یاد رکھنا آپ پر غسل لازم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے وضو کر رکھا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور آپ پر غسل لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، اس مسئلے کے حوالے سے مزید اگر پڑھنا چاہیں تو مراقی الفلاح کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 106 پر پڑھا جا سکتا ہے، اور تنویر الابصار مع در مختار اس کی جلد 1 صفحہ 165 مطبوع ہے، HM سعید کمپنی۔ تو آج ہم مزی کے مسائل پر پڑھیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ باتیں ہیں، ہم 3 سے 4 روایتیں پڑھیں گے۔ مسئلہ بات ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگی، لیکن اسناد مختلف ہوں گے۔ ہم حکم حدیث بھی آپ کو بیان کر دیں گے، اور تخریج حدیث پر بھی بات کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو حیا کرتا تھا، شرم کرتا تھا، کیونکہ میرے عقد میں جناب رسول اللہ کی بیٹی تھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، تو اس لیے آپ نے دیگر صحابہ کرام کو بھیج کر اپنے اس مسئلے کو پوچھوایا، تاکہ حضور سے پوچھا جا سکے کہ آقا کیا صرف وضو کرنے سے وضو کفایت کرے گا یا غسل کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے آج کا یہ سبق پڑھنا ہے۔ حدیث پاک ہے، اخبرنا علی بن میمون قال حدثنا مخلد بن یزید عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال تذكر علي والمقداد وعمار فقال علي إني امرؤ مذاء وإني أستحي أنا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فيسأل أحد كما فذكر لي إن أحدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة۔ حضرت عطا وہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ بات چیت چل رہی تھی حضرت علی کی، حضرت مقداد کی، حضرت عمار کی۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں ایک ایسا مرد ہوں کہ مزاؤں جو کہ مزی آ جاتی ہے مجھے، میں حیا کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ سے پوچھوں، کیونکہ رسول اللہ کی لخت جگر میرے عقد میں ہے۔ تو بس سوال کرے کوئی ایک، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، بے شک ان میں سے ایک، اب راوی کہتے ہیں میں بھول گیا، ونسیتہ سالہ، میں بھول گیا کہ ان میں سے کس نے سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا نا، فرمایا یہ ہے مزید۔ اذا واجد، جب تم میں سے کوئی بندہ اس کو پائے، اس کو چاہیے کہ اس کو دھو دے، فلیغسل، اس کو دھو دے، ولیتوضا، اور آپ وضو کر لے، ایسا وضو جس طرح کہ آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ آپ راوی کہتے ہیں یا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کا وضوء الصلاۃ، یا فرمایا وضوء اہل الصلاۃ، یا فرمایا وضوء الصلاۃ۔ اب الاختلاف علی سلیمان، اس میں اسناد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ان میں بھی الفاظ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اخبرنا محمد بن حاتم حدثنا عبیدہ قال حدثنا سلیمان اعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن علی، یہ حدیث بھی حضرت علی سے روایت ہے۔ فرماتا کنت رجل مذاء، میں ایک ایسا آدمی تھا جو اس کو مزی آتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا رجل نے ایک بندے کو، فسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ کہ جا کے حضور سے پوچھے، فقال فیہ الوضوء، میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا کہ اس میں غسل نہیں ہوتا، اس میں صرف وضو ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ عورتوں کو بھی آتی ہے، یہ مردوں کو بھی آتی ہے۔ اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبہ قال اخبرني سلیمان الاعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علی عن علی، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ استحییت، میں حیا کرتا ہوں، ان اسألہ،
لیکن وہ سوال کر رسول اللہ سے عن المذی من اجل فاطمہ، مذی کے بارے میں کہ جناب فاطمہ میرے نگاہ میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا حضرت مقداد کو، پس انہوں نے سوال کیا تو میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا فیہ الوضو، فرمایا اس کے اندر وضو کرنا ہے۔ اخبرنا احمد بن عیسان ابن وہب وذکر کلمۃ معناها اخبرنی مخرمۃ بن بکیر عن ابیہ عن سلیمان بن یسار عن ابن عباس قال قال علی ارسلت المقداد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن المذی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد کو رسول اللہ کی طرف بھیجا کہ آپ ذرا پوچھ کر آئیں مذی کے بارے میں کہ جب مذی آ جائے مرد کو تو کیا وہ غسل کرے گا یا کیا کیا احکامات ہیں؟ حضور نے فرمایا توضؤ، وضو کرے، وانضح، فرمایا اور خرچ لے، فرجا کا اپنے شرمگاہ کو، یعنی کہ اس پر پانی جھاڑ دے۔ خرچنے کا مطلب یہ خرچنا نہیں ہے بلکہ پانی جھاڑ، پانی چھڑکاؤ کر دے پانی کا۔ اچھا، چھڑکاؤ کا مطلب یہ کہ دھو لے، روایت میں آگے ایک اور روایت آگے کہ دھو لے، اس میں کہ چھڑک لے، لیکن بات دھونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کہا ابو عبد الرحمن مخرمہ نے کہ کہا عبد الرحمن نے کہ حضرت مخرمہ نے اپنے والد سے یہ بات ایسا کچھ بھی نہیں سنا۔ اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبد اللہ عن لیث بن سعد عن بکیر بن اشج عن سلیمان بن یسار عن سلیمان بن یسار قال ارسل علی بن ابی طالب المقداد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الرجل یجد المذی، تو بھیجا حضرت مقداد کو رسول اللہ کی طرف، حضور نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ کیا کرے، یغسل، وہ دھو لے، ذکرہ، اپنے ذکر کو، حالت ناسل کو، ثم لیتوضأ، پھر وہ وضو کر لے، یعنی وضو کرنے کی بات ہے، غسل کی بات نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان یسأل رسول اللہ امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بندے کو حکم دیا، یعنی رجل بندے کو، کہ اذا دنا من المرأۃ، کہ جب کوئی بندہ قریب جاتا ہے اپنی عورت کے تو فخرج من المذی، اس سے مذی نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات بیوی سے کھیل کود کرتے وقت بھی مذی آ جاتی ہے تو اس سے غسل لازم نہیں ہوتا۔ اچھا، جب بندہ قریب جاتا ہے عورت کے تو نکلتی ہے اس سے مذی، تو فإن عندی، بس میرے پاس تو رسول اللہ کی شہزادی ہیں، بنت رسول ہیں، اور میں حیا کرتا ہوں، انا اسألہ، میں یہ کہ میں سوال کروں آقا سے، فسأل رسول اللہ، پر اس نے رسول اللہ سے سوال کیا عن ذالک، اس مسئلے کے بارے میں، فقال اذا وجد احدکم ذالک، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اس طرح کی بات پائے تو اس کو چاہیے کہ دھو لے اپنی شرمگاہ کو، فلیتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ اب اس کو چاہیے کہ وضو کر لے صرف اپنے نماز کے وضو کی طرح۔ اب یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس پر تھوڑا سا تخریج کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ روایت ابھی تو ہم نے مسلم نسائی کے اندر پڑھا ہے، مسلم شریف کا کتاب الحیض آپ اٹھائیں، اس کے اندر بھی مل جائے گی، تحفۃ الاشراف 10,190 سے پاک ہے، مسند احمد بن حنبل کی ایک جلد 1 صفحہ 110 پر ہے، اور اسی طرح یہی روایات آپ کتاب الحیض کے اندر، کتاب الطہارت کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے جو مسائل تھے یہ مذی کے حوالے سے تھے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مذی ایسا پانی جو سفید ہو، پتلا ہو، شہوت کی صورت میں نکلتا ہو یا بیوی سے کھیل کود کرتے وقت نکل گیا تو اس سے آپ پر غسل لازم نہیں ہوتا، صرف وضو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جائے، ایسا پانی نکل جائے تو ان پر بھی غسل نہیں ہوگا، صرف وضو ہوگا۔